حدث حذيفة بالذي قال الرسول. سائل ہے حسین جس کا تعلق ہے دیر سے. اس کا سوال یہ ہے کیا لڑکا اور لڑکی وہ ولی کے اجازت کے بغیر نکاح کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ معاشرتی طور پر اور سماجی طور پر فائدہ اسی میں ہے کہ جب کوئی لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کی نکاح کیجیے کف کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ولی کی اجازت شامل ہو. کیوں؟ اس لیے کہ لڑکا یہ بھی نوجوان ہوتا ہے، یہ بھی اپنے فوائد کو نہیں سمجھ سکتا ہے، وہ جوانی کے جنون میں ہوتا ہے. اسی طرح لڑکی بھی وہ کم عقل ہوتی ہے. لڑکی کی مثال ایک پھول جیسی ہے لیکن اس کے ارد گرد کانٹے ہوتے ہیں. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کے ارد گرد کانٹے، اس کے بھائی، اس کے باپ یہ رکھے تاکہ وہ نادانی میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر جائے. تو اگر کوئی لڑکی بالغ ہے، لڑکا بالغ ہے، تو معاشرتی اور سماجی طور پر ہونا یہ چاہیے کہ ولی کی اجازت اس کے نکاح میں شامل ہو. لیکن اگر ولی کی اجازت کے بغیر گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کے ساتھ، مہر کے ساتھ نکاح ہوا لڑکی کا ایک لڑکے کے ساتھ، لیکن ولی خوش نہیں ہے، تو تب بھی یہ نکاح منعقد ہو جائے گی. اس پر بہت سارے دلائل ہیں قرآن مجید کے اور احادیث کے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے عورت کو اختیار دی ہے، بالغ عورت کو، اور نکاح کی نسبت عورت کے طرف کی ہے. قرآن مجید میں ہے والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر و10. پھر آگے فرمائے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب یہ اپنی مدت کو پہنچ جائے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس بارے میں اگر وہ اپنے نفس کے بارے میں کوئی اچھا کام کرے، کسی کی نکاح کا خطبہ قبول کرے، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اب دیکھو اس آیت میں اللہ رب العزت نے فعلنا یہ جمع مؤنث کا صیغہ لایا، یہ نسبت کی ہے عورتوں کی طرف. تو معلوم ہوا کہ بالغ عورت کا نکاح خود اس کے لفظ کے ساتھ منعقد ہو سکتا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں ہے فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ تم اسے نہ روکو اگر وہ اپنے پہلی شوہروں کے ساتھ نکاح کرتی ہے. تو اب یہاں پر بھی نکاح کی نسبت اللہ رب العزت نے عورت کے طرف کی ہے. تو معلوم ہوا اگر بالغہ عورت ہے تو اس کو اختیار ہے اپنی نکاح کرنے کا اور پسند کے شادی کرنے کا، اس کو اختیار شریعت نے دی ہے. اسی طرح حضرت نافع بن جبیر روایت کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الأئم احق بنفسها من ولیها، کہ جو عورت ایسا ہو جو سیبہ ہو تو وہ اپنے نفس کا زیادہ اختیار رکھتی ہے اپنی ولی سے. والبکر تستأذن والبکر تستأمر، اور جو باکرہ لڑکی ہو، نوجوان لڑکی ہو، تو اس سے باقاعدہ مشورہ کیا جائے گا کہ یہ جگہ تمہارا پسند کا ہے یا نہیں. پھر آگے فرمایا وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا، اگر وہ خاموش رہی تو یہی اس کی اجازت سمجھی جائے گی، کیونکہ فقہ کا مشہور قاعدہ ہے السکوت فی معرض البیان بیان، جو جگہ بیان کرنے کا ہوتا ہے اور آدمی وہاں پر بھی سکوت اختیار کرائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی اس پر خوش ہے. تو اسی طرح جب باکر عورت خوش ہو جائے ہن سے یا خاموش رہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جگہ اس کو پسند ہے. اس طرح ایک اور روایت میں السیب احق بنفسها، جو سیبہ عورت ہے تو وہ اپنے نفس کا زیادہ حق رکھتی ہے. اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ حق رکھتی ہے اپنی ولی سے،
لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البکر حتى تستأذن، کسی سیب عورت کا نکاح نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ اس سے مشورہ لیا جائے۔ اسی طرح کسی باکرہ لڑکی کا نکاح نہیں کیا جائے یہاں تک کہ اس سے اجازت طلب کی جائے۔ تو اس سے اجازت لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورتوں کا نکاح، بالغ عورتوں کا نکاح ولی کے اجازت کے بغیر بھی ہو سکتا ہے اصلاً اور قانوناً۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے سوال کیا، قالوا یا رسول اللہ کیف اذنها، ان کی اجازت کیسی ہے کہ عورت اجازت دے کہ یہ جگہ مجھے پسند ہے یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تسکت، اگر عورت خاموش ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس جگہ کو پسند کرتی ہے۔ اس طرح ملا علی قاری رحمہ اللہ نے تصریح فرمائی ہے فذهبوا جميعا انه لا يجوز تجویز البالغة العاقلة دون اذنها، کہ فقہاء کرام نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ عورت کے اجازت کے بغیر، بالغہ عاقل عورت کی اجازت کے بغیر اس کی نکاح کسی جگہ منعقد نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ اس میں افراط و تفریط پائی جا رہی ہے۔ دیکھو جو دوسرے لوگ ہیں مغربی تہذیب کے، تو اس میں بہت زیادہ افراط پائی جا رہی ہے، سب کچھ اختیار عورت کو دے دیتا ہے، اور ہمارے یہاں بہت زیادہ تفریط پائی جا رہی ہے کہ عورت سے پوچھتے بھی نہیں ہے کہ یہ جگہ تجھے پسند ہے یا نہیں۔ حال یہ ہے کہ اس زندگی تو اس نے گزار دی ہے اور آپ اس سے نہیں پوچھ رہے، تو بہت بڑے ظلم کا آپ مرتکب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی کہ میری ولی نے میرے اجازت کے بغیر، میرے پسند کے بغیر میری نکاح کیا کسی جگہ، تو فخیرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اختیار دی۔ اس طرح خنسا بن خزام، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا نکاح میرے ولی نے میرے اجازت کے بغیر کسی جگہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح رد کیا۔ لیکن دوسری طرف میں نے یہ پہلے سے ہی بتا دیا کہ سماجی طور پر والدین کی رضامندی لازمی ہے اور اس کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، تو والدین سے اجازت مانگنا چاہیے، طلب کرنا چاہیے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اگر کوئی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کسی جگہ نکاح کرائے تو 3 مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی نکاح باطل ہے، اس کی نکاح باطل ہے، اس کی نکاح باطل ہے۔ اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تو شروع میں دلائل ذکر کی ہے، وہ اس بات پر دلائل تھے کہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح منعقد ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصلاً اور قانوناً ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح منعقد ہو سکتا ہے، لیکن نکاح کے فوائد تب ملیں گے اور میاں بیوی محبت کے ساتھ زندگی تب گزاریں گے جب دونوں خاندان راضی ہو، خوش ہو، تو ان کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ قائم اور دائم رہیں گے۔ اور اس حدیث میں بطور توبیخ اور زجر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے یعنی مفید نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس روایت کے آخر میں ہے فَإِن دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ لِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، اگر مرد نے بیوی کے ساتھ دخول کیا تو پورا مہر دیں گے اس کو، کیوں؟ اس لیے اس نے اس کے فرج سے فائدہ لیا۔ اگر تم کہتے ہو نکاح بالکل باطل ہے تو پھر مہر دینے کا حکم کیوں کیا گیا؟ اس طرح پھر فرمایا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَن لَّا وَلِيَّ لَهُ۔ امام احمد رحمہ اللہ نے، اس طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے، امام ابو داود رحمہ اللہ نے، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ حاصل یہ ہے کہ عورت کا نکاح اس کے ولی کی اجازت کے بغیر بھی منعقد ہو سکتا ہے، لیکن سماجی طور پر نکاح اس وقت مفید ہوگا جب والدین کی اجازت اس میں شامل حال ہو۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔